چنانچہ آپ پڑھتے یا علیو، یا عظیمو، یا حلیمو، یا علیمو، اللہ کے یہ 4 نام جس کے بارے میں بعض اولیاء کاملین فرماتے ہیں اسم اعظم یہی ہے، انہی میں ایک نام اسم اعظم ہے، یا چاروں نام اسم اعظم ہے۔ ظاہر ہوگا بھائی، کیونکہ تبھی تو اسی دعا سے ابتدا رسول اللہ کر رہے ہیں، اور پھر اسم اعظم تو وہی ہوتا ہے کہ جو مخالف کو معافی کر دیتا ہے، فنا سے بقا کی شان دلا دیتا ہے۔ اسم اعظم کی طاقت ہی یہی ہے۔ تو دیکھو یہ 4 نام سے ابتدا کی ہے، اور میں نے بتایا 4 عناصر ہے دنیا کے اندر، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ آگ کے اندر کیا ہے؟ علو ہے، بلندی ہے۔ آگ جب جلاتے بلندی کی طرف جاتی ہے، اس کے اندر علو ہے۔ تو پہلا یا علیو کے اندر جو علو ہے، اس علو نے آگ کے علو کو فنا کر دیا۔ آگ نے اپنا علو دکھایا تو یا علیو پڑھتی آپ نے اس کے علو کو فنا کر دیا کہ تیرا علو کیا علو ہے، تیری بلندی کیا بلندی ہے جو میری یا علی کی پابندی ہے۔ یا علیو، یہ اللہ کا، علی اللہ کا بھی نام ہے نا، علی مرتضیٰ کا بھی نام ہے، لیکن یا علیو سے مراد یہ حضرت علی نہیں ہے، اللہ ہے۔ تو یا علیو، علو، بلندی۔ تو دیکھو علی کا جو اسم اعظم تھا، اس اسم اعظم کی علوت کے ذریعے سے اللہ نے آگ کی علوت کو توڑ دیا۔ اس کے بعد یا عظیمو، مٹی میں عظمت ہے، پہاڑوں کے بڑے بڑے ذخیرے، پہاڑوں کے کوئی ہمالیہ کے سلسلے، کوئی کاف کے سلسلے، عظمت۔ مٹی ہے زمین پھیلی ہوئی، عظمت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ آپ کی زمین ہے کہ جی میرے 10 مربع زمین ہے، زمین کی وسعت کو دیکھو، ایک عظمت کا احساس ہوتا ہے نا۔ تو یا عظیموں نے آ کے اس زمین کی اور مٹی کی عظمت کو فنا کر دیا کہ جو عظیم کو عظمت حاصل ہے، اے مٹی ہے زمین تجھے کیا حاصل ہوگی، اس کی عظمت ٹوٹی۔ اس کے بعد یا حلیمو، حلیم بردباری، وقار، پانی کے اندر ہرس ہوتا ہے، پانی کو چھوڑو پھیلتا ہے، اس کے اندر موجیں ہیں، تموج ہے، موجیں، لہریں، ایک طوفان۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر انتشار ہے، بس پھیلتا جاتا ہے، موجیں اوپر نیچے آتی ہیں۔ تو یا حلیمو کا حلم نے آ کے اس کو تھام دیا، بس اتنا نہ اچھل، اس لیے کہ تیرا بنانے والا بھی کوئی ہے، تو خود نہیں بن گیا۔ تیری یہ موجوں کی بلندیاں، تیری لہروں کا طوفان، یہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ یا حلیم ذات ہے جسے تجھے بنایا ہے، کریٹر تیرا وہ ہے۔ تو حلم نے آ کے اس موجوں کے انتشار کو سکون میں بدل دیا۔ لہذا نہ آپ کو آگ نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ آپ کو یہ مٹی نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ آپ کو یہ پانی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا یا علیمو، عین کے ساتھ یا علیمو، علمیت والا، علم والا۔ اور ہوا جو ہوا میں خبر ہے، ہوا ایک ایسا خبر رساں ہے کہ یہ ہر کونے خدرے میں پہنچ جاتا ہے، جہاں آپ نہ بھی چاہیں وہاں ہوا پہنچ جاتی ہے۔ مٹی کہیں پہنچنی ہو پہنچتی، ورنہ آپ روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پانی آپ کہیں روکنا چاہیں وہاں پانی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے آگ جہاں چاہیں آپ پہنچائیں روک سکتے ہیں، لیکن ہوا کو نہیں روک سکتے۔ آپ کھڑکیاں ساری بند کر لیں، ہوا پھر بھی اندر موجود، کہیں بھی نہیں تو آپ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہوا ایسا، یہ خبر رساں جیسے ہر جگہ پہنچ کے خبریں لیتا ہے نا، یہ ہوا دنیا کے ہر کونے میں پہنچتی ہے۔ تو جب یا علیمو کہا تو علیمیوں کی علمیت نے اس کی باخبری کو بے خبری میں بدل دیا کہ تجھے کیا علم ہوگا کسی خبر کا جو خبر اس علیم کو ہے، لہذا تیری خبر اس باخبر کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ اب دیکھو 4 طاقتیں تھی دنیا کی، چاروں طاقتوں کو شروع میں آپ نے فنا کر دیا۔ کیا ایمان پیش کیا، کیا عقیدہ رکھا ہے اللہ کے سامنے، کیا اقرار کیا آپ نے کہا یا علیو، یا عظیمو، یا حلیمو، یا علیمو۔ آپ نے اللہ کے 4 ایسے اسم اعظم بیان کر دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ نے ساری کی ساری کائنات کی طاقت کو توڑ دیا، ساری کائنات کی طاقت کو توڑ دیا۔ دیکھو جس دعا کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہو، اس دعا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے چلتے جائیے، پڑھتے جائیے۔ اب ایک ایک لفظ پہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اب آگے جب کہاں پہنچتے ہیں، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں فثبتنا وانصرنا، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ آپ اس میں جب پہنچتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، سخر لنا ھذا البحر، اے اللہ اس سمندر کو، ہماری آفات اور ہماری حاجات کے اس سمندر کو، سخر لنا ھذا البحر، اس کو مسخر کر دے، اس کو ہمارے لیے مفتوح کر دے، کما سخرت البحر لموسیٰ علیہ السلام۔ سمندر مسخر ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر مسخر ہوئے نا۔ دریائے نیل میں آپ گھسے ہیں، جو پانی ڈبوتا تھا وہ پانی ڈبو نہیں سکا، کیونکہ پیچھے طاقت تھی امر الہی کی۔ کما سخرت البحر لموسیٰ علیہ السلام، جیسے آپ نے مسخر کر دیا سمندروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ وسخرت النار لابراہیم علیہ السلام، جیسے آپ نے مسخر کر دیا آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔
اب دیکھو آگ پانی ہوا مٹی آ رہی ہے، جیسے آپ نے اس کو مسخر کر دیا، وَسَخَّرَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ لِدَاؤُدَ علیہ السلام، جیسے آپ نے پہاڑوں کو اور لوہے کو مسخر کر دیا داؤد علیہ السلام کے لیے۔ دیکھو مٹی آ گئی نا، یہ پہاڑوں کے اندر معدنیات ہیں، جواہرات، یہ لوہا اور فولاد، یہ ساری کی ساری، فرمایا جیسے ان کے لیے آپ نے مسخر کر دیا ہے، فرمایا ایسے آپ میری حافات اور میری حاجات کے سمندر کو مسخر کر دیجیے۔ اس کے بعد فرمایا وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ علیہ السلام، جیسے مسخر کر دیا آپ نے ہواؤں کو، ہوا آ گئی، آگ پانی ہوا مٹی سب شامل ہے، تو ہوا آ گئی، ہواؤں کو جیسے آپ نے سلیمان کے لیے مسخر کر دیا، والشیاطین اور شیطانوں کو سلیمان کے آپ نے تابع کر دیا، والجن اور جنات کو سلیمان کا آپ نے تابع کر دیا۔ اے اللہ اسی طریقے سے یہ میری جو حاجت ہے، میری جو ضرورت ہے، اس کو تو اسی طرح میرے لیے مسخر و مفتو کر دے، اور یہ آفتیں اور مصیبتیں مجھ پہ آ رہی ہیں یا اللہ ان کو اسی طریقے سے فنا کر دے، جیسے وہاں پر تو نے دریاؤں کو ڈبونے نہیں دیا، اسی طرح ان آفتوں کو مجھے فنا کرنے نہ دی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو اس دعا کے اندر سب کچھ آ گیا، آگ پانی ہوا مٹی، پوری کائنات سمٹ گئی نا، اس لیے دعا حضور بار اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا، امت کے لیے اس کو عام کر دیا گیا۔ اور آج امت یہ 6 7 8 سفر، یہ جو ہم اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں، اس کے اندر جب اس کا نصاب پورا کیا جاتا ہے، پھر یہ دعا پورے سال آپ کے لیے ایسی طاقت دلاتی ہے کہ آسمان و زمین کے خزانے آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ دعا حفظ البحر، یہ انہی دعاؤں میں سے جو رسول اللہ نے منام میں، نیند میں تلقین کی، اور جیسے میں نے بتایا شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتلایا، اور آپ نے پوری امت کے سامنے دعا کو رکھا، اور آج تک امت اس دعا کے منافع اٹھا رہی ہے۔ اب دیکھیے پوری کائنات دعا میں سمٹ گئی کہ نہیں، کچھ رہا ہی نہیں، اس لیے یہ کمال کی دعا ہے۔ لہذا پھر سارا سال بندہ ایک دفعہ پڑھتا ہے، اور اس کے مضامین آپ نے دیکھے ہیں، ترجمے دیکھے ہیں، کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں کہ جس کو اس پہ چھوڑ دیا گیا ہو، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالی قدرت طاقت دے کے چل رہے ہیں۔ اور میں نے جیسے بتایا کائنات کے اندر انقلاب دعاؤں سے آتا ہے، دعاؤں سے آتا ہے، اور دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات آپ کے موافق ہو جاتی ہے، ہوائیں آپ کے موافق ہو جاتی ہیں۔ جیسے اس دعا کے بارے میں سمندر کی لہریں جو آپ کے مخالف تھیں وہ ساری آپ کے حق میں ہو گئیں، اور یہاں تک کہ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاز مکہ پہنچا ہے۔ یہ دعا حزب البحر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکات، ثمرات، انوارات ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کائنات کا رب ہے، وہ اگر اپنی رحمت کا ایک ایک قطرہ اس کائنات پہ پھینک دے تو ساری کائنات کے گناہ معاف ہو جائیں۔ جس کی ایک معمولی مخلوق کا عالم یہ ہے کہ ساری کی ساری گندگیاں نجاستیں ایک جال میں صاف ہو جاتی ہیں، اس کی اپنی رحیمی اور کریمی کا عالم یہ ہے کہ ایک نظر رحمت ڈال دے تو ساری کائنات کے گناہ معاف ہو۔ اسی لیے تو وہ سبحان ذات سبحان، سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ میں ہم نے کیا کہا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر طرح کی کمزوری سے، ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے عیب سے اللہ تو پاک ہے۔ ہم نے اللہ کی پاکی بیان کی ہے، ہم نے اللہ سے اپنی پاکی مانگی نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کی پاکی بیان کی، سبحان اللہ کہا، لیکن وہ اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے، اس کی پاکی بیان کرنے والے کو اللہ پاک کر دیتا۔ اور فرمایا جب سبحان اللہ جب کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سمندر جیسے گناہ، سمندر کی جھاگ کی طرح گناہ جو ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے سبحان اللہ کہنے پہ سارے گناہ معاف کر دیتا۔ ہم نے پاکی بیان کی اس رب کی، لیکن اس رب کی پاکی اس درجے کی ہے، اس انتہا کی ہے، پاکی بیان کرنے والا خود پاک ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمی اور کریمی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نظر رحمت ڈال دے تو پھر دل پاک ہو جاتے ہیں۔ اسے معاملہ تو سارا دلوں کا ہے، اور اس رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان یہ دل آپ کے چکر کاٹتے ہیں، وہ جیسے چاہے اس کو گھماتا ہے۔ اس لیے توبہ نہیں چھوڑو، توبہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کرتے رہو۔ یہ آسان نسخہ بتا۔ کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں ہمیں تنہائی میں خلوت میں ہم سے یہ گناہ ہو جاتا ہے، ہم سے یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ آج خاص آج کے یہ سوشل میڈیا کے مرض نے لوگوں کو کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا کر دی، کیسے کیسے نوجوان ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جن بد نظری کے گناہ میں ایسے پڑ گئے ہیں، ہر وقت گناہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھے گناہ کر رہے ہیں، تنہائیوں کے اندر بیٹھ کے ایسے گناہ، بچپن سے ایسا گناہ لگا ہوا ہے، جب سے جوان ہوئے آج اتنی عمر اس گناہ سے چھوٹ رہے ہیں۔ کیا کریں؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تنہائی میں بیٹھ کے توبہ۔ اور توبہ کے خاص طریقہ ہے، اس لیے کہ جب اس خاص طریقے کے مطابق عمل کیا جاتا تبھی نفع ہوتا ہے۔ ہر دوا اور غذا کے کھانے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس خاص طریقے پہ کھائی جاتی تو نفع دیتی ہے۔ اب اگر آپ اپنی مرضی سے جب چاہے کھاتے پیتے رہے، نہیں، اپنی ڈوز اس کے حساب سے کھانی ہے۔